اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نورانی ہے کہ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی صحیح سے قرآن پڑھنا سیکھ لے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو صحیح سے قرآن پڑھنا سکھائے۔ اسی کے پیش نظر ناظرین محترم کے لیے تجوید و قراءت کا ایک خوبصورت سیشن لے کر حاضر ہوا ہوں ناچیز آپ کے سامنے۔ ناظرین محترم، کسی بھی علم کو جاننے اور پہچاننے سے پہلے اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع اور اس علم کا غرض اور غایت کہ ہم کیوں اور کس لیے، کس مقصد کے لیے اور کس ہدف کے لیے اس علم کو سیکھ رہے ہیں، جاننا ضروری ہے۔ مختصر سی ویڈیوز میں اور مختصر سے ایپیسوڈز میں ان کے ظاہر ہے تجوید القرآن ایک طولانی درس ہے، تو ایک ہی ویڈیوز میں یا چند کم ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مختصر ویڈیوز میں تاکہ ناظرین کو آسان اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جاننا اور آسانی سے جاننا آسان اور ممکن بنا سکوں۔ ناظرین محترم، تجوید القرآن کے بارے میں تھوڑا سا آج پہلی ویڈیو ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی آپ کو اس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ تجوید القرآن عموماً ایسا موضوع ہے کہ جس کی طرف لوگوں کی زیادہ تر توجہ نہیں ہوتی۔ ہر عبادت کے لیے اس کی کچھ ضروریات اور کچھ جزیات ہوتی ہیں، اسی طرح جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہو اور وضو کے مسائل جانتے ہیں عموماً، تو اسی طرح سے قرأت قرآن جو ایک افضل العبادہ تلاوت القرآن حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین اور افضل ترین عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم حق ادا کریں اس تلاوت اور قرأت کا۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ تجوید کے اصول، اس کے قواعد اور ضوابط کو جان کر صحیح سے جس طرح سے حق ہے اسی طرح سے قرآن کی قرأت اور نماز میں جو نماز ظاہر ہے عربی زبان میں ہے اور تجوید کا تعلق بھی عربی زبان میں ہے، عربی زبان کے قواعد و ضوابط کو جاننا از حد ضروری ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے ہم اس علم تجوید، فن تجوید اور اس کی تعریف۔ تجوید کا لغوی مطلب ہے خوبصورت اور ستھرا ہوا، نکھرا ہوا بنانا، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا اصطلاحی مطلب ہے کہ قرآن مجید کو اس کے تمام اصول اور قواعد اور ضوابط کے مطابق اس کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ آسان اور عام فہم بچوں اور ہر کسی عام و خاص کو سمجھ میں آنے والی تعریف ہے، عوامی انداز میں نے تعریف کر دی۔ اس طرح سے پڑھنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اب اس کا حق ادا کرنے کے لیے بہت سے قواعد و ضوابط ہے جو ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ بس اس کے بعد ہے موضوع۔ ظاہر ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو اس تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تو موضوع ہے کیونکہ یہ عربی زبان سے تعلق رکھتی ہے، تو ہر زبان کے سیکھنے کے لیے اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں اور اس کے حروف تہجی۔ تو عربی کے بھی جو علم تجوید ہے چونکہ عربی زبان میں ہے، تو اس کا موضوع حروف تہجی ہے، حمزہ، الف، با، تا، ثا، تا، یا، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور اس کا غرض و غایت کیوں سیکھتے ہیں ہم، اس تجوید کو کیوں جاننا ضروری ہے؟ تاکہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں صحیح سے، نماز کو صحیح سے ادا کر سکیں، دعاؤں کو صحیح سے پڑھ سکیں جو عربی زبان سے تعلق رکھتی ہیں اور ہر چیز عربی زبان میں ہے، احادیث کو صحیح سے پڑھ سکیں۔ تو اس کی اہمیت پر ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کر کے آج کی جو ویڈیو ہے اس کو میں تمام کروں گا، اور اس کے اگلی جو ویڈیوز ہیں اس سے ہم پہلا اپنا سبق شروع کریں گے کہ تجوید کو کیسے شروع کیا جائے۔ عزیزان محترم، احادیث میں تجوید کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا تجوید سے کیا مراد ہے، ترتیل سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کا پڑھنے کا اللہ نے جب حکم دیا تو اس ترتیل سے مراد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ الترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف، یعنی وقف اور ابتدا کی حفاظت کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے حروف تہجی کو ادا کرنا جس طرح سے اس کا حق ہے۔ ظاہر ہے کچھ ہر زبان میں، ہر زبان کے حروف تہجی کو ادا کرنے میں
کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ ترتیل ہے اور اسے تجوید کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ اسی طرح سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث پیغمبر ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، ہر چیز کے لیے ایک خوبصورتی ہے، اور قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت کی جائے۔ ربیع القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی بہار، خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید کرنا یہ قرآن کی بہار ہے۔ تو ناظرین محترم، امید ہے آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی، اور مختصر سے سیشن کے اندر ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ تجوید القرآن کے بارے میں، ان کے قواعد و ضوابط کے علوم کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو اس کے بارے میں ہم مواد پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنے اہل و خانہ اور اپنے دوستوں کو اس بارے میں مطلع کیجیے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی تجوید کے متعلق ایسا یعنی اپنی تلاوت ٹھیک کرے، اپنی نماز ٹھیک کرے، تو یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔